شدید ضرورت ہے کہ پوری قوم یکجان ہو کر اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی ہو۔ اور یہ آبی جارحیت جو بھارت کی ہے یہ محض آبی جارحیت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی یہ اعلان جنگ ہے۔ اور اس اعلان جنگ میں اگر رہے گی، اس میں تفریق اور انتشار رہے گا اور لوگ اپنے اپنے مسائل اور اپنی اپنی پریشانیوں کے حوالے سے سڑکوں پہ رہیں گے، تو کیسے قوم بن کر ہم مقابلہ کر سکیں گے ان تمام چیزوں کا جو اس وقت خطے میں بھی موجود ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی موجود ہیں۔ کہ پوری قوم جس طرح کل ہڑتال میں متحد ہو کر اس نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے، غزہ کے لوگوں سے اور اسرائیل کی مذمت کی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسا کہ آپ مظاہرے دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، جس میں بھارت سے تعلق رکھنے والے لوگ یورپ میں، برطانیہ وغیرہ میں جو احتجاج کر رہے ہیں، اس میں اسرائیلی پرچم بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہماری اس بات کو تقویت پہنچا رہے ہیں کہ بھارت اسرائیل جدا جدا نہیں ہے اور ان کا سرپرست امریکہ ہے۔ تو ہمیں تو متحد ہو کر ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں حکومت اپنے اقدامات کے ذریعے سے جو یکجہتی ہے اس کو خود توڑتی ہے، لوگوں کو تقسیم کرتی ہے اور لوگوں کو حقوق سے محروم کرتی ہے۔ ہمارے یہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور مختلف تنظیمیں جو میڈیکل کے شعبے سے متعلق ہیں، وہ یہاں پر ان کے رہنما بھی موجود ہیں، اور دھرنے سے اٹھ کر یہ سارے نوجوان یہاں پر پہنچے ہیں، ہماری بہنیں بھی آئی ہیں۔ 23 دن ہو گئے ہیں، 23 دن سے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرنے والی حکومت وہ نہ صرف یہ کہ ان کے مسائل سن نہیں رہے، بلکہ ایک ظالمانہ طریقے سے اس پورے عمل کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور جب انہوں نے احتجاج کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ان پر تشدد بھی کیا گیا، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ حکومت کا جو جبر کا نظام ہے کہ طاقت کے ذریعے سے لوگوں کی آوازیں کچل دو، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آئین کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، یا تحصیل کے ہاسپٹلز اور سینٹرز ہیں، یا ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹلز اور سینٹرز ہیں، یہ سب وہ ہیں جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک بنے ہیں اور اس کے بعد بھی بنتے رہے ہیں، اور اس میں لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، غریبوں کا، جو مقامی آبادی ہوتی ہیں ان کا، اور ان کی دیکھ بھال ہو جاتی ہے، اور کہیں فری اور کہیں پر چھوٹی سی فیس کے ساتھ ہیلتھ کے شعبے کی ایک بڑی مدد ہو جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت جب دعوے کرتی ہے کہ ہم بہت اچھی گورننس کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو پھر اس دعووں کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سرکار کے تحت چلنے والے اداروں کو بہتر بنائیں، اس کا سسٹم ٹھیک کریں، اس میں مزید غریبوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں۔ بلکہ سرکار کا نظام تو ایسا ہونا چاہیے جس میں عمرا بھی اور مڈل کلاس بھی اور غریب سب جائیں اور سب کو ایک جیسا علاج کی سہولت ملے، تاکہ تقسیم ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ وہ قوم کیا ترقی کرے گی جس میں تعلیم بھی دولت کی بنیاد پر اور اس کے درجوں کی بنیاد پر دی جائے، اور صحت کی سہولت بھی دولت دیکھ کر اور معاشی سٹیٹس دیکھ کر دی جائے، تو وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ہمارا آئین اور دستور بھی یہ کہتا ہے کہ تعلیم اور صحت تو بنیادی ہمارا حق ہے، کوئی خیرات تھوڑی ہے جو حکومت دے رہی ہے۔ یہ تصور ہی غلط ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ کہیں پر اگر فری علاج ہو رہا ہے تو وہ علاج تو خراب ہی ہونا چاہیے، اس کے حالات اچھے نہیں ہونے چاہیے، اور کہیں بہت اچھا علاج وہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ کو بہت بڑی فیس دینی پڑے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لوگوں کے شعور کی سطح بھی گرا دی ہے اس حکمران طبقے نے۔ علاج کی بنیادی سہولت اور مکمل علاج یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس میں غریب، امیر اور مڈل کلاس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے، کوئی خیرات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو سرکاری اداروں کو بہتر بنانے کے بجائے سرکاری اداروں سے جان چھڑانے کا عمل ہے جو اس وقت یہ حکومت کر رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اسکول انہوں نے ٹھیکیداری نظام کے تحت دے دیے، ان کا آڈٹ ہوا، اور اس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ 77% ادارے ایسے ہیں جو ٹھیک طریقے سے نہیں چلے، ورسٹ گورننس میں چل رہے ہیں، جن کو آؤٹ سورس کیا، اور جو چند چل رہے ہیں وہ کچھ اچھے این جی اوز ہیں، پازیٹیو ہیں، میں ابھی نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، کہ جنہوں نے ذرا محنت کر کے چلا دیا، ورنہ اس کے علاوہ جتنی این جی اوز ہیں وہ بھی یہ نہیں چلا پائیں گے۔ تو اب اگر یہ بیسک ہیلتھ یونٹ
اور یہ RHCs اور DHCs اور یہ سارے ادارے اور پھر تو جنا اور میو اسپتال تک آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی بھی نیلامی کرنا شروع کر دی ہے. تو اس کے نتیجے میں ٹھیکیداروں کا راج ہو جائے گا اور عوام کو سہولت نہیں ملے گی. یہ مسئلہ صرف ان ملازمین کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ڈاکٹرز کا اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پاکستان کے عوام کا ہے, پنجاب کے عوام کا ہے کہ یہ ٹھیکیداروں کے حوالے پوری صحت کا شعبہ کر دیں. اور شرط صرف ایک ہے کہ مریم نواز کی تصویر اور مریم نواز کا نام ان اداروں کے اوپر لگا دو, باقی لوٹ سیل لگا دو. تو بھائی یہ کوئی بادشاہی نظام ہے؟ یہ جو خاندانوں میں اب اجارہ داری قائم کرنے کا جو مقابلہ شروع ہو گیا ہے, یہ جو اس خاندان کو بادشاہ سلامت اور ملکہ رانی بننے کا جو شوق پیدا ہو گیا ہے, اس شوق نے تمام اداروں کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ کسانوں کو حق دینے کے بجائے اور گندم کی خریداری کے بجائے کارڈ سسٹم کے ذریعے قرضہ معیشت پیدا کر دو, ان کی پہلے ہی قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور قرض دو, وہ بھی سب کو نہیں ملے. اور اسی طرح سے ہمارے ان تمام اداروں کو آؤٹ سورس کرنے کے نام پر جو لوٹ سیل اور ٹھیکیداری نظام قائم کر کے پورا یہ جو صحت کا شعبہ ہے اس سے حکومت بری ذمہ ہو اور اپنے من پسند لوگوں کو نواز دیں, یہ پورا کام اس وقت جاری ہے. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ادارے اس وقت جہاں پر جینیٹوریل اسٹاف اور سیکورٹی اسٹاف موجود ہے, جس کو آپ نے آؤٹ سورس کیا ہے صرف ان دو چیزوں کو, اس کا فارنزک آڈٹ اگر آپ کرا دیں اور پتہ کریں کہ کاغذ میں تنخواہ کتنی ہے اور ایکچوئل اس سیکورٹی کے بندے کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. 37,000 کاغذ میں لکھ کر 18,000 کی تنخواہ پر آپ نے اسٹاف رکھا ہوا ہے, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے. اسی طرح جو صفائی ستھرائی کا عملہ ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے. غریب لوگ ہیں, روزگار اس حکومت نے دیا نہیں, 40 سال سے اقتدار میں ہیں, لوگوں کو روزگار نہیں دیا, تو لوگ جھوٹ قبول کر لیتے ہیں کہ چلو 18,000 تو مل رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ مجبور ہوتے ہیں اور کاغذ پر ان کا 37 اور 40,000 لکھا جاتا ہے. مریم نواز اس کا ذرا جواب دینا آ کر, یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ اور اب آپ چاہتے ہو کہ 25-30 ہزار مزید لوگوں کو نکال دو, پھر 2.5-3 لاکھ لوگوں کو نکال دو, اور یہ معاملہ رک نہیں رہا. ایجوکیشن میں بھی آپ یہ کر رہے ہیں, ہیلتھ میں بھی آپ یہ کر رہے ہیں. آپ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں ان کو پینشن نہیں دے رہے ہیں, یہ جو آپ کی لیو انکیشمنٹ جو ہوتی ہے اس میں انہوں نے روکا ہوا ہے, اور صرف یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جناب کیا کریں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, معیشت بہت خراب ہے. معیشت اگر پاکستان کی خراب ہے تو ان خاندانوں کی وجہ سے خراب ہے, ان کی کرپشن کی وجہ سے خراب ہے. حکومت غریبوں نے اور ان ڈاکٹروں نے نہیں کی ہے, پیرامیڈیکل اسٹاف نے نہیں کی ہے, آپ نے کی ہے, آپ کے والد محترم نے کی ہے, آپ کے چچا جان نے کی ہے, آپ خود کر رہی ہیں. آپ لوگوں کی حکومت اور آپ کے نظام کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن ہے اور ادارے تباہ ہوئے ہیں, PIA تباہ ہوئی ہے, اور آپ کے جو پارٹنر ہیں دوسرے پیپلز پارٹی والے, یہ جو میوزیکل چیئر آپ نے بنائی ہوئی ہے اقتدار کی, اس میوزیکل چیئر نے پاکستان کو تباہ کیا ہے. کن لوگوں کی حکومت رہی ہے؟ کیا غریبوں کی حکومت رہی ہے پاکستان میں؟ کیا مڈل کلاس لوگوں کی؟ کیا سرکاری ملازم کو کوئی مالکانہ حقوق مل گئے؟ تو جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے فارم 47 کی پیداوار بن کے حکومت کرتے ہیں انہوں نے تباہ کیا ہے. پہلے تباہ کر دو, پھر کہو چونکہ تباہ ہو رہا ہے اس لیے اس کو آؤٹ سورس کر دو. تو بھائی یہ آپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام اس کے مالک ہیں, پاکستان کے ہر BHU کے اور ہر RHC کے اور ہر ہسپتال کے. پاکستان کے عوام سے چھین کر آپ اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو نہیں دے سکتے. اس لیے جماعت اسلامی مکمل طور پر حکومت کی اس پالیسی کو مسترد کرتی ہے. اور آپ کے اس احتجاج کے ہم ساتھ ہیں, میں آپ کے کیمپ میں بھی آیا تھا اور میں پھر بھی آؤں گا انشاءاللہ, دوبارہ آؤں گا. اور آپ کا کل جو احتجاج ہے, جو وائٹ کوٹ احتجاج ہے, جماعت اسلامی مکمل طور پر اس کی حمایت کرتی ہے. اور میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو یہ سارے ہمارے جو ڈیمونسٹریشن ہیں یہ تو انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہونے چاہیے, لیکن یہ حکومت ایسے حالات کیوں پیدا کرتی ہے کہ خود لوگ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوں. اور میں یہ حکومت کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں اس احتجاج کو کچلنے کی اگر اس نے کوشش کی اور روکنے کی کوشش کی تو پورے ملک میں اس کے نتائج اسے بھگتنے پڑیں گے.